السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے خالو ہلا گلا، خالہ ہلچل اور عظیم کردار۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیال سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ آدھا ماہ رمضان گزر چکا تھا مگر خالہ ہلچل نے ابھی تک شاپنگ نہیں کی تھی۔ وہ روزانہ خالو ہلا گلا کا سر کھاتی تھی کہ عید آنے والی ہے، مجھے کوئی اچھا سا جوڑا بنا دو، مگر خالو ہلا گلا بات کو ہوا میں اڑا دیتے۔ آج بھی یہی ہوا۔ دراصل تھانے دارنی آج اپنے 2 عدد سوٹ خالہ ہلچل کو دکھانے آئی تھی۔ وہ تو خالہ ہلچل کو سوٹ دکھا کے چلی گئی مگر خالہ ہلچل کے منہ میں پانی بھر آیا۔ پہلے تو تھوڑا سا پانی بھرا مگر شام کو پانی زیادہ ہوتے ہوتے ان کا پورا منہ بھر گیا، یہاں تک کہ گھر میں جتنے خالی برتن تھے وہ بھی پانی سے بھر گئے۔ رات کو خالو ہلا گلا گھر آئے تو اتنا سارا پانی دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھ بیٹھے، ہلچل خیریت تو ہے؟ آج ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ پہل تو خالہ ہلچل نے منہ بسورا، پھر منہ بنایا، پھر غصے سے تیوریاں چڑھائیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ اچانک ہی پھٹ پڑی، تمہیں پانی نظر آتا ہے لیکن یہ پانی کیوں آیا وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ رونے والے انداز میں معصوم بن کر بولی، واہ واہ تمہاری معصومیت، پہلے اپنے منہ کے زاویہ تو ٹھیک کرو۔ 30 سے 90 اور پھر 90 سے براہ راست 180 تک پہنچ گیا ہے۔ خالو ہلا گلا ریاضی کا علم پڑھانے والے انداز میں بولے، اچھا تو تم میرے منہ کے زاویے ناپ رہے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ ہوا کیا ہے؟ ہاں تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ خالو ہلا گلا بولے، تھانے دار صاحب نے اپنی بیگم کو عید کے لیے 2 سوٹ لا کر دیے ہیں، وہ بھی بالکل نئے، تم مجھے ایک سوٹ بھی نہیں لا کر دے سکتے؟ خالہ ہلچل اصل بات کی طرف آ ہی گئیں، بیگم یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے، کوئی نئی بات کرو۔ خالو ہلا گلا نے اب کی بار بھی بات کو ہوا میں اڑانا چاہا، مجھے ہر حال میں اس دفعہ نیا سوٹ چاہیے، اگر تم نے مجھے نیا سوٹ لا کر نہ دیا تو دیکھنا اتنی ہلچل مچاؤں گی کہ تمہاری زندگی میں ہلا گلا کا نام تک نہیں رہے گا۔ خالہ ہلچل نے دھمکی دے ڈالی۔ یہ سنتے ہی خالو ہلا گلا سٹ پٹا گئے، آج انہیں اپنی بیگم کسی جلاد سے کم نہیں دکھائی دے رہی تھیں۔ آخر خالہ ہلچل کی دھمکی کام آ ہی گئی، اگلے ہی دن 1 نہیں 2 نہیں 3 عدد سوٹ خالو ہلا گلا خالہ ہلچل کے لیے لے آئے۔ لو پکڑو۔ خالو ہلا گلا نے وہ سوٹ خالہ ہلچل کو دیے۔ خالہ ہلچل سوٹ لیتے ہی خوشی سے نہال ہو گئیں اور فوراً ہی برقع پہن کر باہر جانے لگیں۔ ہلچل کہاں جا رہی ہو؟ خالو ہلا گلا نے ان کو یوں اچانک جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اس دن جو پانی تمہیں جگہ جگہ نظر آ رہا تھا نا، اب وہ پانی میں تھانے دارنی کے گھر پھینکنے جا رہی ہوں۔ خالہ ہلچل نے اشاروں سے بات کو لمبا چوڑا کر کے کہا تو خالو ہلا گلا حیران رہ گئے اور دونوں عورتوں کی کم عقلی پر افسوس کرنے لگے۔ 20ویں روزے کو خالو ہلا گلا کا ارادہ اعتکاف بیٹھنے کو تھا، اس لیے آج ان کے گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ سارا خاندان خالو ہلا گلا کو اعتکاف بٹھانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ آخرکار مغرب سے پہلے خالو ہلا گلا خوب تیار شیار ہو کر خاندان کی معیت میں مسجد پہنچ گئے، جہاں مولوی بشیر نے خوب ان کے شایان شان استقبال کیا۔ روزہ کھلنے اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مولوی بشیر نے تمام معتکفین کو اعتکاف کے مسائل اور آداب و فضیلت کے بارے میں بتایا۔ یہ سنتے ہی سارے سبحان اللہ کرنے لگے۔ خالو ہلا گلا نے مسجد میں خوب عبادت کی۔ روزانہ تہجد کے وقت تمام معتکفین صلاۃ و تسبیح کا اہتمام بھی کرتے تھے۔
جہاں ضرورت ہوتی مولوی بشیر سب کی رہنمائی کر دیتا، کیونکہ مولوی بشیر بھی ان کے ساتھ ہی اعتکاف میں بیٹھ گیا تھا۔ کلو کسائی روزانہ نماز مغرب سے پہلے اپنی جیب خرچ سے تمام معتکفین کے لیے سموسے، پکوڑے، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب بھجواتا۔ روزہ کھل جانے کے بعد سارے مل کر کلو کسائی کی عمر درازی اور مال میں برکت کے لیے دعائیں کرتے۔ آخری روزے کو تو کلو کسائی نے سخاوت کی انتہا کر دی۔ اس نے 2 عدد بکرے تمام معتکفین کے لیے ذبح کیے۔ تمام معتکفین آخری روزے کی دعوت کھا کر خوش ہو گئے۔ اس دوران عید کا چاند نظر آنے کا اعلان ہو گیا۔ تمام معتکفین ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ خالو ہلا گلا کا پھر سارا خاندان مسجد میں موجود تھا۔ خالو ہلا گلا کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اس طرح وہ اعتکاف کے مزے لوٹ کر اپنے خاندان کے ہمراہ گھر تشریف لے آئے، جہاں خاندان کی خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ صبح مولوی بشیر نماز فجر کے بعد لاؤڈ سپیکر پر عید کی نماز کا وقت بتا رہا تھا۔ خالو ہلا گلا نہا دھو کر فارغ ہوئے اور تیاری کرنے کے بعد نماز عید کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل دیے۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا اور مبارکباد کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد خالو ہلا گلا گھر آئے تو تھانے دارنی خالہ ہلچل کے ساتھ بیٹھ کر سیویاں کھا رہی تھی۔ انہوں نے تھانے دارنی کو مبارکباد دی، پھر تھانے دار صاحب کا پوچھا، کیونکہ پورا ماہ رمضان ان کی تھانے دار سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جی تھانے دار صاحب کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ کو تو پتہ ہے میرے شوہر کو ان دنوں چھٹیاں ملتی ہی کب ہیں، بلکہ خاص دنوں میں تو ان کی ڈیوٹی بڑھا دی جاتی ہے۔ پورا ماہ رمضان ایک مسجد کے باہر سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور اب بھی وہ شہر کی کسی بڑی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنے فرائض نبھا رہے ہوں گے۔ تھانے دارنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جذباتی ہو گئی۔ خالہ ہلچل نے فوراً ہی تھانے دارنی کو گلے لگا لیا۔ نہ تھانے دارنی نہ، روتے نہیں، یہی کردار تو عظیم ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر لیتے ہیں۔ ہمارے کردار تو جھوٹے موٹے ہیں، کسی لکھاری کے تخلیق کردہ ہیں اور ہم اس لکھنے والے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ملک کی حفاظت کرنے والوں کا کردار کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے فرائض کا پابند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور ایسے ہی کردار جو ملک کے رکھوالے ہوتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہوتا ہے۔ خالہ ہلچل بول رہی تھیں، جبکہ تھانے دارنی نے خوشی سے ان کی طرف دیکھا اور آنسو پونچھتے ہوئے گھر چلی گئی، کیونکہ عظیم کردار کی ڈیوٹی ختم ہونے کا وقت ختم ہونے والا تھا۔